تو آج کی آپ کی جاگتی سماعتوں کے درمیان اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جس شخصیت کو میرا خیال ہے ہیوسٹن میں کسی تعارف کی ان کے لیے ضرورت نہیں۔ 3 برس پہلے جب وہ آئی تھیں یہاں ہمارے 2014 کے مشاعرے میں، اس کے بعد سے مستقل لوگ ملتے ہیں کہ جی انہیں پھر کب بلائیے، میں کہا آئیں گی، وہ ضرور تشریف لائیں گی۔ اضافہ صرف اتنا ہے کہ جب وہ آئی تھیں اس وقت یہ ریسرچ اسکالر تھیں اور اب ان کو کراچی یونیورسٹی سے اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری عنایت ہو گئی ہے، اور بلکہ شائع بھی ہو گئی ہے اور ہمارے پاس ہے۔ تو میں دعوت دینے جا رہا ہوں ڈاکٹر امبرین کو، امبر کے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر۔ بہت شکریہ۔ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک بار پھر علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کے مشاعروں میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع ملا ہے اور ہم ہیوسٹن پھر حاضر ہوئے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شاعر جب مشاعرہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، اپنے ملک سے باہر مشاعرہ پڑھے اور اپنے ملک کی نمائندگی کرے تو زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ لیکن علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کے مشاعرے پڑھنا اعزاز کی بات اس لیے ہے کہ سر سید احمد خان نے جو ادارہ قائم کیا تھا وہ صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ شخصیت سازی کرتا ہے، اور ان شخصیات کے اجتماع کا نام علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن ہے۔ تو یقیناً آپ جیسے اہم اور عمدہ شخصیات کے درمیان آنا اور شعر پڑھنا اعزاز کی بات ہے۔ آج کی دنیا میں جب ہم سب جانتے ہیں کہ زبان صرف زبان نہیں بلکہ ہماری شناخت بھی ہے، اور جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں تو دراصل ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیں، اور جب ہم اپنی زبان کے شعر و ادب کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہم ملائمت کو، لطافت کو، خوبصورتی کو اور انسانیت کو پسند کرتے ہیں۔ بہت مبارکباد پرویز جعفری صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے یہ پیغام پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہم ہیں، اور ہیوسٹن کو مبارکباد کہ آپ سب اس کام میں برابر کے شریک ہیں۔ جس خوبصورتی سے اور جس عمدگی سے آپ لوگ کلام سنتے ہیں، شعراء کو داد دیتے ہیں، یقیناً یہ بات درست ہے کہ پوری دنیا میں مشاعرے پڑھتے ہیں، سب جگہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو لطف آپ لوگوں کے درمیان آ کر شعر پڑھنے میں آتا ہے اس کا یقیناً کوئی جواب نہیں۔ صاحب صدر کی اجازت سے 2 شعر سے آغاز کے یہ شعلے آزمانا جانتے ہیں، یہ شعلے آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں۔ یہ شعلے آزمانا جانتے ہیں، سو ہم دامن بچانا جانتے ہیں، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں، تعلق جو بھی رکھو سوچ لینا کہ ہم رشتہ نبھانا جانتے ہیں، سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے، سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے، میں ہوں چراغ عصر ہوا میرے ساتھ ہے، سمجھے نہ تیرگی کہ فنا میرے ساتھ ہے، میں ہوں چراغ عصر ہوا میرے ساتھ ہے، جن کو یہ زام ہے کہ زمانہ ہے ان کے ساتھ، جن کو یہ زام ہے کہ زمانہ ہے ان کے ساتھ،
وہ جانتے نہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ جن کو یہ زام ہے کہ زمانہ ہے ان کے ساتھ، وہ جانتے نہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ چند شعر ہمارے آپ کے ملک کے حالات پر کہ مکان بیچ دیے ہیں، مکین بیچ دیے، مکان بیچ دیے ہیں، مکین بیچ دیے، ضرورتوں نے تو دنیا و دین بیچ دیے۔ مکان بیچ دیے ہیں، مکین بیچ دیے، ضرورتوں نے تو دنیا و دین بیچ دیے۔ ہمارے عہد کا یہ سانحہ رقم ہوگا، ہمارے عہد کا یہ سانحہ رقم ہوگا، گما خریدنے نکلے یقین بیچ دیے۔ ہمارے دور کا یہ سانحہ رقم ہوگا، گما خریدنے نکلے یقین بیچ دیے۔ یہ گھر بچانے کی تدبیر ہو تو کیسے ہو، یہ برین ڈرین جو ہمارے اور آپ کے ملک کا مسئلہ ہے، یہ گھر بچانے کی تدبیر ہو تو کیسے ہو، جناب آپ نے سارے ذہین بیچ دیے۔ یہ گھر بچانے کی تدبیر ہو تو کیسے ہو، جناب آپ نے سارے ذہین بیچ دیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو دوسرے ممالک میں آباد ہیں وہ نوسٹیلجیا کا شکار رہتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد جو خلا ہمارے ملکوں میں ہو جاتا ہے تو وہاں رہنے والے بھی ان دنوں کو اور ان لوگوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ چند شعر سماعت کیجئے کہ دل جن کو ڈھونڈتا ہے نہ جانے کہاں گئے، دل جن کو ڈھونڈتا ہے نہ جانے کہاں گئے، خواب و خیال سے وہ زمانے کہاں گئے، دل جن کو ڈھونڈتا ہے نہ جانے کہاں گئے، خواب و خیال سے وہ زمانے کہاں گئے، مانوس بام و در سے نظر پوچھتی رہی، مانوس بام و در سے نظر پوچھتی رہی، ان میں بسے وہ لوگ پرانے کہاں گئے، مانوس بام و در سے نظر پوچھتی رہی، ان میں بسے وہ لوگ پرانے کہاں گئے، بچپن سہیلیاں وہ ہمہ وقت کی ہنسی، بچپن سہیلیاں وہ ہمہ وقت کی ہنسی، عنبر وہ زندگی کے خزانے کہاں گئے، بچپن سہیلیاں وہ ہمہ وقت کی ہنسی، عنبر وہ زندگی کے خزانے کہاں گئے، کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں، کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں، یہ شکایت مجھے خود سے ہے زمانے سے نہیں، کیا قیامت ہے کوئی چیز ٹھکانے سے نہیں، یہ شکایت مجھے خود سے ہے زمانے سے نہیں، کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا، کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا، منزلیں شوق سے ہیں راہ دکھانے سے نہیں، کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا، کاش یہ بات کوئی خضر کو سمجھا دیتا، منزلیں شوق سے ہیں راہ دکھانے سے نہیں، خلعت ظلمت و دستار ریا پہنے ہوئے، خلعت ظلمت و دستار ریا پہنے ہوئے، آپ جو بھی ہوں مگر میرے گھرانے سے نہیں، خلعت ظلمت و دستار ریا پہنے ہوئے، آپ جو بھی ہوں مگر میرے گھرانے سے نہیں۔ ایک غزل کے چند شعر کہ دن ہجر کے کس طرح گزارے تیری خاطر،
نوشا صاحب ہی صرف آپ سے کانٹریکٹ نہیں کرتے کہ نئی غزل یا نظم سنائیں گے، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہیوسٹن جا رہے ہیں تو کچھ نیا سنائیں، تو ایک تازہ غزل۔ تو لوگ پرانے ریکارڈ بجا رہے ہیں 20 سال سے، دن ہجر کے تو پھر وہی ریکارڈ لگا دیتے۔ نہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تازہ کلام پیش کریں۔ پرانا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اب جو نئے شعر کہے گا وہ آئے گا۔ دن ہجر کے کس طرح گزارے تیری خاطر، دن ہجر کے کس طرح گزارے تیری خاطر، روئے نہ کبھی بال سنوارے تیری خاطر، دن ہجر کے کس طرح گزارے تیری خاطر، روئے نہ کبھی بال سنوارے تیری خاطر، اس بات پہ یہ رات بہت ہم سے خفا ہے، اس بات پہ یہ رات بہت ہم سے خفا ہے، آنچل میں سجائے ہیں ستارے تیری خاطر، اس بات پہ یہ رات بہت ہم سے خفا ہے، آنچل میں سجائے ہیں ستارے تیری خاطر۔ اور یہ شعر انسانی رشتے کا بھی ہے اور سیاسی طور پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ڈوب رہے ہیں تو گلہ تجھ سے نہیں ہے، اب ڈوب رہے ہیں تو گلہ تجھ سے نہیں ہے، ہم چھوڑ کے آئے تھے کنارے تیری خاطر۔ اب ڈوب رہے ہیں، اب ڈوب رہے ہیں تو گلہ تجھ سے نہیں ہے، ہم چھوڑ کے آئے تھے کنارے تیری خاطر، دشوار تھا تقدیر کے لکھے کو بدلنا، دشوار تھا تقدیر کے لکھے کو بدلنا، ہم جیتنے والے تھے کہ ہارے تیری خاطر، دشوار تھا تقدیر کے لکھے کو بدلنا، ہم جیتنے والے تھے کہ ہارے تیری خاطر۔ اور آخری شعر ہے کہ یہ سارا جہاں تیری طرف ہے تو عجب کیا، یہ سارا جہاں تیری طرف ہے تو عجب کیا، ہم خود بھی نہیں آج ہمارے تیری خاطر، یہ سارا جہاں تیری طرف ہے تو عجب کیا، ہم خود بھی نہیں آج ہمارے تیری خاطر، دن ہجر کے کس طرح گزارے تیری خاطر، روئے نہ کبھی بال سنوارے تیری خاطر، ملا بھی زیست میں کیا رنجے رہ گزار سے کم، ملا بھی زیست میں کیا رنجے رہ گزار سے کم، سو اپنا شوق سفر بھی نہیں غبار سے کم، ملا بھی زیست میں کیا رنجے رہ گزار سے کم، سو اپنا شوق سفر بھی نہیں غبار سے کم، تیرے فراق میں دل کا عجیب عالم ہے، تیرے فراق میں دل کا عجیب عالم ہے، نہ کچھ خمار سے بڑھ کر نہ کچھ خمار سے کم، تیرے فراق میں دل کا عجیب عالم ہے، نہ کچھ خمار سے بڑھ کر نہ کچھ خمار سے کم، وہ منتظر ہے یقیناً ہوائے سرسر کا، وہ منتظر ہے یقیناً ہوائے سرسر کا، جو حبس ہو نہ سکا باد نو بہار سے کم، وہ منتظر ہے یقیناً ہوائے سرسر کا، جو حبس ہو نہ سکا باد نو بہار سے کم، اور عجیب رنگوں سے مجھ کو سنوار دیتی ہے، عجیب رنگوں سے مجھ کو سنوار دیتی ہے، کہ وہ نگاہ ستائش نہیں سنگھار سے کم، عجیب رنگوں سے مجھ کو سنوار دیتی ہے، آداب، عجیب رنگوں سے مجھ کو سنوار دیتی ہے، کہ وہ نگاہ ستائش نہیں سنگھار سے کم، ملا بھی زیست میں کیا رنج رہ گزار سے کم، سو اپنا شوق سفر بھی نہیں غبار سے کم۔ یہ چونکہ آپ لوگ شعر سمجھ رہے ہیں تو ایک غزل آپ ہی لوگوں کے لیے پیش کیے دیتے ہیں، باقی آپ سب چونکہ سمجھ نہیں رہے تو آپ سمجھیے گا۔ میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے، توبہ ہے، میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے، توبہ ہے،
سارا عالم دیکھ رہا ہے، توبہ ہے۔ میں ہوں تم ہو ایک دنیا ہے، توبہ ہے۔ سارا عالم دیکھ رہا ہے، توبہ ہے۔ سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، اور یہاں جو دل دھڑکا ہے، توبہ ہے۔ سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، سب سے بچ کر تم نے ایک نظر دیکھا، اور یہاں جو دل دھڑکا ہے، توبہ ہے۔ میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی، میں نے تم سے دل میں ڈھیروں باتیں کی، تم کو خاموشی کا گلہ ہے، توبہ ہے۔ تم کو خاموشی کا گلہ ہے، توبہ ہے۔ تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں، تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں نے اپنا نام سنا ہے، توبہ ہے۔ تم نے پکارا نام، تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں نے اپنا نام سنا ہے، توبہ ہے۔ تم نے پکارا نام کسی کا محفل میں نے اپنا نام سنا ہے، توبہ ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، تم نے کہا تھا آپ سے مل کر خوشی ہوئی، لیکن میں نے جو سمجھا ہے، توبہ ہے۔ دیکھیے، یہ کہا جاتا تھا کہ غزل کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا، اور پرانے ہمارے شاعر کہتے تھے کہ بھلا یہ عورتیں کیا غزل کہیں گی؟ دیکھیے غزل کیسی کہہ رہی ہے عورت، یہ غزل تھی، عورت کی غزل۔ لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ تو ایک رنگ تھا ان کا، اور ایک دوسرا رنگ میں نے ابھی نیو جرسی میں سنا جو یہ پڑھ رہی تھیں، لکھ دیا شکریہ۔ میں کہوں گا کہ وہ غزل بھی سنا دیں تاکہ آپ کا دوسرا روپ بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ تشریف لائیں۔ جی نہیں شکریہ۔ توبہ کے بعد اب سنیے جی نہیں شکریہ۔ تم بھی نہ کے چند شعر سنا دیتے ہیں، پھر پرویز جعفری صاحب کی فرمائش ہے بلکہ حکم ہے، تو وہ ایک تازہ غزل ہے، پھر وہ پیش کریں گے چند شعر اس کے کہ وہ تازہ غزل ہے اور آپ اسے سنا کے لیے جا رہے ہیں۔ دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ، دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ، مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ، دھیان میں آ کر بیٹھ گئے ہو تم بھی نہ، مجھے مسلسل دیکھ رہے ہو تم بھی نہ، دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے، دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے، جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نہ، دے جاتے ہو مجھ کو کتنے رنگ نئے، جیسے پہلی بار ملے ہو تم بھی نہ۔ اور شعر سماعت کی جگہ کہ عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا، عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا، اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نہ، عشق نے یوں دونوں کو ہم آمیز کیا، اب تو تم بھی کہہ دیتے ہو تم بھی نہ، خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں، خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں، آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نہ، خود ہی کہو اب کیسے سنور سکتی ہوں میں، آئینے میں تم ہوتے ہو تم بھی نہ، میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو، میری بند آنکھیں بھی تم پڑھ لیتے ہو، مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نہ، مجھ کو اتنا جان چکے ہو تم بھی نہ، کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے، کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے،
چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نہ کر جاتے ہو کوئی شرارت چپکے سے، چلو ہٹو تم بہت برے ہو تم بھی نہ۔ اور آخری شعر ہے کہ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نہ۔ مانگ رہے ہو رخصت مجھ سے اور خود ہی ہاتھ میں ہاتھ لیے بیٹھے ہو تم بھی نہ۔ اور اب یہ تازہ غزل جس کا حکم ہے اس کے چند اشعار۔ زندگی کی دعا جی نہیں شکریہ، زندگی کی دعا زندگی کی دعا جی نہیں شکریہ، جی نہیں شکریہ، جی نہیں شکریہ۔ زندگی کی دعا جی نہیں شکریہ، جی نہیں شکریہ، جی نہیں شکریہ۔ چند خوشیاں بھی لائی تھی عمر رواں، چند خوشیاں بھی لائی تھی عمر رواں، میں نے ہنس کر کہا جی نہیں شکریہ۔ چند خوشیاں بھی لائی تھی عمر رواں، میں نے ہنس کر کہا جی نہیں شکریہ۔ بارہا مجھ کو دنیا نے آواز دی، بارہا مجھ کو دنیا نے آواز دی، مجھ کو کہنا پڑا جی نہیں شکریہ۔ بارہا مجھ کو دنیا نے آواز دی، مجھ کو کہنا پڑا جی نہیں شکریہ۔ اور شعر سماعت کیجیے گا کہ رات کو دن لکھو اور انعام لو، رات کو دن لکھو اور انعام لو، میں نے بھی لکھ دیا جی نہیں شکریہ۔ رات کو رات کو دن لکھو اور انعام لو، میں نے بھی لکھ دیا جی نہیں شکریہ۔ یہ بہشت زمیں مجھ کو مل جائے گی، یہ بہشت زمیں مجھ کو مل جائے گی، سب کو مانوں خدا جی نہیں شکریہ۔ یہ بہشت زمیں مجھ کو مل جائے گی، سب کو مانوں خدا جی نہیں شکریہ۔ اور آخری شعر ہے کہ مرتبہ جو بھی ہو اپنی مسند پہ ہوں، مرتبہ جو بھی ہو اپنی مسند پہ ہوں، دوسروں کی جگہ جی نہیں شکریہ۔ مرتبہ جو بھی ہو اپنی مسند پہ ہوں، دوسروں کی جگہ جی نہیں شکریہ۔ رات کو دن لکھو اور انعام لو، میں نے بھی لکھ دیا جی نہیں شکریہ۔ واہ واہ واہ، رات کو دن لکھو اور انعام لو، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، یہی ہو رہا ہے، دن کو رات لکھو اور جو چاہو لو، واہ واہ واہ۔ لیکن ابھی بھی ہمارے شاعر ہیں جو جی نہیں شکریہ کہہ رہے ہیں اور اپنی بات لکھ رہے ہیں۔ اور